بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے، اور آپ تمام بچے نمازوں کا، تلاوت قرآن پاک کا، اللہ کے ذکر کا، طہارت، پاکی، صفائی اور اپنے والدین کی خدمت کا، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے دعا گو رہی ہے جو دنیا سے چلے گئے مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کے حق میں دعا کیا کریں، کیونکہ غیر مسلموں کے لیے مغفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اور یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دنیا میں مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بارشوں کی وجہ سے لوگ مشکل حالات میں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ اپنی قومی زبان، ٹھیک ہے، اردو میں انشاءاللہ، اور جو ہمارا مضمون وہ بھی اردو ہی ہے الحمدللہ، اس میں نظم نعت کو انشاءاللہ ہم لہجے پڑھیں گے، ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نثر اور نظم کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اردو زبان سے، آپ کے دلوں میں اردو زبان کی محبت اور اہمیت بڑھ رہی ہوگی، اور آپ دوسروں کو بھی اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوں گے۔ تو براہ کرم تمام مراحل کو دل و جان سے اس میں شرکت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اردو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو فروغ دینا، اس کے لیے خوب محنت کرنا، یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جزاکم اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلائیڈ نمبر 2، اس میں نظم سے متعلق اہم اہداف، ہدف کہتے ہیں گول، ہمارے ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں گے، ہمارے ہمیں ذہن نشین ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں وہ تمام باتیں ہوں گی جو نظم کے اہم اہداف ہیں، مطلب گول ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل دلچسپی سے سنیں گے، پڑھیں گے، نظم کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، اہم اہداف میں سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ہماری اردو خوانی بہتر ہو سکے، یعنی اردو ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ جب ہم اردو کو صحیح طرح پڑھنا جانیں گے نا، تو پھر اردو کو درست لکھنا بھی ہمیں آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم اپنے لہجے کو بھی درست کرنے کی محنت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اردو خوانی بہتر ہو سکے۔ نمبر 2 جو ہمارا ہدف ہے، ٹھیک ہے، اہداف میں سے جو ہدف ہے وہ یہ نظم کو ترنم سے پڑھ سکیں۔ دیکھیں، نظموں کو ترنم کے ساتھ لہ کر پڑھا جاتا ہے، یہ گانے کا انداز نہیں بنانا چاہیے، بس یہ فرق ہے کہ نثر کو ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے پڑھا جاتا ہے، اور نظم کو ترنم سے پڑھ سکیں۔ اس کو مکمل دلچسپی سے سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اسی ترتیب پہ نظم کو زبانی بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 ہدف یہ ہے کہ شعر و شاعری سے لگاؤ پیدا ہو سکے۔ بھائی نثر میں جس طرح ہم دلچسپی لیتے ہیں واقعات کو، یا کسی اہم شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو بیٹا اسی طرح شعر و شاعری، ٹھیک ہے بیٹا، تو اس سے ہمیں لگاؤ پیدا ہو سکے۔ اور شعر و شاعری کی مختلف قسمیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سے بھی ہم متعارف ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو شعر و شاعری میں دلچسپی لیں، اور انشاءاللہ میں ابھی نظم کو شروع کرنے سے پہلے ایک اردو کے حوالے سے آپ کو شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھا، آگے یہ چوتھا ہدف یہ ہے کہ قومی زبان سے محبت پیدا ہو سکے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو ہمیں اپنی قومی زبان سے محبت پیدا ہو سکے، اس سے لگاؤ ہمارا بڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے، بڑھ جائے مزید۔ اچھا، اردو کے حوالے سے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شاعر یہ فرماتے ہیں ایک شعر میں: فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے، فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے، سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے، سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی محترم طلباء کرام، اب میں نے اسی شعر کو یہاں پر ٹائپ کیا ہے۔ اردو زبان کی اہمیت کے حوالے سے شعر کو آپ لوگ زبانی یاد کرنے کی مکمل کوشش کریں، اور انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں میں آپ سے جو ہے وہ باری باری انشاءاللہ شعر کو سنوں گا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں: فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے، سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا محترم طلباء کرام، اب ہم نظم کی بلند خوانی، اور پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو وضاحت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے کل مجھے، بلکہ آج ہی کچھ بچوں کو موقع دیا جائے گا،
اور کل بھی موقع دیا جائے گا نظم کو دیکھ کر ترنم کے ساتھ پڑھیں لہ کر، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب میں پڑھا رہا ہوں گا اور آپ تمام بچے اس کو بخوبی سنیں گے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ سب کو انمیوٹ کر کے سب ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، جس میں میں نے نظم کو پیسٹ کیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کو دعائیں پڑھنے کے بعد باقاعدہ لہجے پڑھنا شروع کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ نظم نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب میں نظم کو پڑھنا شروع کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ وہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء، وہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے کیونکہ شاعری میں تو بعد میں کہتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا۔ قرآن میں نون کیوں نہیں آیا؟ یہ شعر و شاعری میں کچھ حروف کے اوپر سے نقطے ہٹا دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں باقاعدہ تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اب صدا کے لیے آپ ہیں رہنما، اب صدا کے لیے آپ ہیں رہنما۔ میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں اس پورے بند کو۔ وہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، اب صدا کے لیے آپ ہیں رہنما۔ کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی۔ اب میں نیچے والے بند کے مصرے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلو شعر پڑھ رہا ہوں۔ حکم اللہ کے ہم کو پہنچا گئے، حکم اللہ کے ہم کو پہنچا گئے، خوب اچھی طرح دین سمجھا گئے، خوب اچھی طرح دین سمجھا گئے، دین پر چل کے خود آپ دکھلا گئے، دین پر چل کے خود آپ دکھلا گئے۔ میں تھوڑا سا انداز بدل بھی رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی۔ اب اس بند کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حکم اللہ کے ہم کو پہنچا گئے، خوب اچھی طرح دین سمجھا گئے، دین پر چل کے خود آپ دکھلا گئے، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سیکھا اور جو ہے انشاءاللہ اس کو سمجھا بھی ہے، اس کو جو ہے آبزرو کیا۔ ہم نیکسٹ لائن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا محترم طلباء کرام، میرے پیارے بچوں، میرے عزیز بچوں، اب ہم جو ہے نیکسٹ پیج پہ، جو کہ پیج نمبر 13 ہے آپ کی بک میں، اور اس میں مزید 2 بند ہیں، اور بند کے اندر مصرے و اشعار ہوتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سب توجہ سے سنیے اور وہیں شہادت کی انگلی رکھیے جس شعر پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ دین کی راہ میں آپ نے دکھ سہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کی راہ میں آپ نے دکھ سہے، کام اسلام کا آپ کرتے رہے، کام اسلام کا آپ کرتے رہے، کام اسلام کا آپ کرتے رہے، ان پہ صلی علی ہر مسلمان کہے، ان پہ صلی علی ہر مسلمان کہے، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی۔ یہ آخری مصرے میں دیکھیے مسلمان میں نون نہیں ہے، حالانکہ ہوتا ہے نا، ایک تو شعر و شاعری کی کچھ قواعد ہیں، اس لحاظ سے اس پہ عمل کیا گیا ہے، شعر کو کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ اب میں نیچے والا بند پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ آپ فرما گئے اپنے رب سے ڈرو، آپ فرما گئے اپنے رب سے ڈرو، آپ کا حکم ہے دین قائم کرو، آپ کا حکم ہے دین قائم کرو، دین کی راہ میں بس جیو اور مرو، دین کی راہ میں بس جیو اور مرو، دین کی راہ میں بس جیو اور مرو، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی، کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ تفویض کار گھر کا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا دیکھیے، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 7 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ تو تفویض کار آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسی نظم نعت کو مکمل دلچسپی سے 3 مرتبہ بلند آواز میں، یعنی اپنی کسی بڑے کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، اپنے انداز کو بھی نوٹ کرانا ہے اور اپنے الفاظ کو بھی درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کا احسان ماننا ہے، اس پہ غصہ نہیں ہونا۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے انداز ترنم سے لہ کر
نظم کی بلند خوانی کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.